جنت کی پہلی صبح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب آپ اپنے محل کی اونچائی پر کھڑے ہو کر جنت کے خزانوں اور اس کی نہروں کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے آسمان اور زمین تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ دودھ، شہد، شراب اور انتہائی سفید پانی کی نہریں، سونے اور چاندی کے محلات، تاجد نگاہ موتیوں کی سرزمین، کستوری کے ٹیلے، ہر طرف عمدہ خوشبو میں گنے درخت اور ان کی سونے کی ٹہنیاں، مختلف رنگ و اشکال کے پھل، نوکر چاکر، عظیم سلطنت، بلند مقام، بڑی بڑی آنکھوں والی حور و غلماں اپنے اہل و عیاں میں سے جسے آپ کھو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں اکٹھے کرے گا، ایسی جنت کہ جیسے آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ کیا یہ سب نعمتیں اس بات کی مستحق نہیں کہ دنیا کے فتنوں پر صبر کیا جائے اور اپنے نفس کو اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے اور گناہوں سے دور رہا جائے اور عمل میں اخلاص پیدا کیا جائے؟ یا اللہ، ہمیں اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین، بھائیوں اور بہنوں کو فردوس اعلیٰ میں بغیر حساب و عذاب کے جمع کرنا۔ آمین ثم آمین۔ یہ برکت کیا ہے؟ یہ برکت جو ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں مانگتے ہیں، برکت صرف پیسوں کی کثرت سے نہیں ہوتی۔ برکت یہ ہے کہ مہینہ 2 یا 3 گزر جائے اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اللہ نے تمہاری صحت میں برکت دی ہو۔ کہ برکت یہ کہ موسم 2 یا 3 بدل جائیں اور تمہیں نیا لباس لینے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ تمہارا جسم ویسا ہی رہے اور اللہ نے تمہارے لباس اور جسمانی حالات میں برکت رکھی ہو کہ نہ لباس پھٹے اور نہ خراب ہو۔ کہ برکت یہ ہے کہ تم تھوڑا کھانا کھاؤ اور سیر ہو جاؤ۔ برکت یہ ہے کہ تم کم سو کر بھی تر و تازہ اٹھو۔ برکت یہ ہے کہ تم کوئی نئی بات سیکھو اور فوراً سمجھ جاؤ بغیر کسی مدد کے۔ کہ برکت یہ ہے تم ایسی جگہ جاؤ جہاں رش ہو اور تاخیر کا اندیشہ ہو، لیکن اللہ تمہارے معاملات آسان کر دے بغیر تمہاری کوشش کے۔ برکت یہ ہے کہ تم جہاں جاؤ لوگ تم سے محبت کریں بغیر کسی اضافی محنت کے۔ برکت بے شمار چیزوں میں ہوتی ہے جنہیں گنا نہیں جا سکتا، مگر ہم خود ہی اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، جو تو نے ہمیں عطا کیا اس میں برکت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خوشی کا سجدہ۔ اللہم فرحۃ تجعلنا نسجد لک باکیاں۔ یا ربی، ہمیں ایسی خوشی دیجیے کہ ہم سجدے میں رو پڑیں۔ انسان کے پاس اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا۔ جو بندہ دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو جنت میں ہمیں یہ ساری برکتیں ملیں گی۔ بلکہ نیک لوگوں کو تو یہ تمام برکتیں اللہ دنیا میں غیب سے ہی عطا کرتا ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 نعمتوں کا خاص ادب کیجیے۔ کہ فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ 4 باتوں کی پابندی کی۔ ایک تو یہ کہ میری لاٹھی کا جو سرا زمین پر لگتا ہے اس کو کبھی کعبہ کی طرف نہیں رکھا۔ میں نے بیت اللہ شریف کا اتنا اہتمام کیا۔ دوسرا یہ کہ میں اپنے رزق کا اتنا اہتمام کرتا تھا کہ 4 پائی پر بیٹھتا تو خود ہمیشہ پائنتی کی طرف بیٹھتا اور کھانے کو سرہانے کی طرف رکھتا،
تیسری بات یہ کہ جس ہاتھ سے طہارت کرتا تھا میں اس ہاتھ میں پیسے نہیں پکڑتا تھا کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ چوتھی بات یہ کہ جہاں میری کتابیں پڑھی ہوتی میں اپنے استعمال شدہ کپڑوں کو دینی کتابوں کے اوپر کبھی نہیں لٹکایا کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ولی اللہ جیسی زندگی گزارنے کا شرف حاصل کرے تاکہ ہمیں بھی جنت کی وہ تمام برکتیں مل سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔